بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود صدق اللہ العظیم۔ سورہ قاف کی آیت نمبر 30 تک ہم پڑھ چکے ہیں، آج آیت نمبر 31 سے درس ہو رہا ہے۔ اس سے پہلے کی آیات میں ہم قیامت کی منظر کشی پڑھ کر آئے کہ کس طریقے سے قیامت کے دن انسانوں کو اللہ کے دربار میں حاضر کیا جائے گا اور پھر اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے ان کا حساب لیا جائے گا، اور کس طرح ان کو دھمکی بھی دی جائے گی، اور پھر ابلیس کے ساتھ، شیطان کے ساتھ کس طریقے سے وہاں پر بحث و مباحثہ ہوگا، اور ابلیس پلہ جھاڑ دے گا اور انسان ہی کو قصوروار ٹھہرائے گا۔ اس کے بعد اللہ فرمائیں گے لا تختصموا لدی وقد قدمت الیکم بالوعید، کہ میرے پاس تم جھگڑا نہ کرو، میں نے تم کو پہلے ہی وعید سنا دی تھی، دنیا کے اندر تمہیں بتا دیا گیا تھا کہ جو ابلیس کا پیروکار ہوگا وہ ابلیس کے ساتھ جہنم میں جائے گا۔ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكَ وَمِمَّنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ أَجْمَعِينَ، کہ میں جہنم کو ضرور بضرور بھروں گا تجھ سے اور تیرے پیروکاروں سے، یہ پہلے ہی تمہیں بتا دیا گیا تھا، لہٰذا اب یہاں جھگڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب ابلیس بھی جائے گا جہنم میں، اس کے چیلے بھی جائیں گے جہنم میں، اور تم بھی اس کے ساتھ جہنم میں جاؤ۔ اور پھر جہنم کی ہولناکی کو بیان کیا کہ یوم نقول لجہنم، جس دن کہ ہم جہنم سے کہیں گے حل امتلأتی، کیا تو بھر گئی، وتقول حل من مزید، تو وہ کہے گی حل من مزید، حل من مزید، کیا کچھ اور ہے، کیا کچھ اور ہے۔ یہ جہنم کی خوفناکی کو اور اس کی ہولناکی کو بیان کیا گیا کہ جہنم بڑے غصے میں ہوگی، تکاد تمیز من الغیظ، اللہ فرما رہے ہیں کہ ایسا کہ جس طریقے سے جہنم پھٹ جائے گی گویا غصے کی وجہ سے، اتنے غصے میں ہوگی اور مانگ رہی ہوگی۔ اس کے بعد اب آگے اللہ تبارک و تعالی جو فرما بردار لوگ ہیں ان کا کیا انجام ہوگا اس کو بتا رہے ہیں کہ میدان محشر قائم ہے، وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ، اور جنت قریب کر دی جائے گی للمتقین، پرہیزگاروں کے، غیر بعید، اس حال میں کہ وہ دور نہیں ہوگی، بالکل سامنے ہوگی، میدان محشر سے دکھا دی جائے گی کہ یہ ہے جنت، اس میں تم کو جانا ہے، اس میں وہ تمہارا ٹھکانہ ہے۔ وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ، اور جنت کو قریب کر دیا جائے گا للمتقین، پرہیزگاروں کے، ڈرنے والوں کے، جو دنیا کے اندر ڈر ڈر کے زندگی بسر کرتے تھے، جن کو ہر وقت یہ بات مد نظر رہتی تھی کہ ہمارا رب ہمیں دیکھ رہا ہے اور ایک دن ہمارا رب ہم سے حساب لے گا، ہمیں اپنے پروردگار کے دربار میں حاضر ہونا ہے، اپنی زندگی کے لمحے لمحے کا حساب دینا ہوگا، تو پھر پرہیزگاری کی زندگی وہ بسر کرتے رہے۔ اللہ فرمانے کہ جنت ان کے قریب کر دی جائے گی، غیر بعید، اس حال میں کہ وہ دور نہیں ہوگی۔ ھذا ما توعدون لکل اواب حفیظ، یہ میدان محشر کی بات چل رہی ہے کہ میدان محشر میں ان سے کہا جائے گا ھذا، یہ ہے وہ چیز، ما توعدون، جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا، لکل اواب حفیظ، لکل اواب، اواب رجوع کرنے والا، بہت ہی اللہ کی طرف متوجہ ہونے والا، لکل اواب، ہر رجوع کرنے والے کے لیے، حفیظ، اور ہر احکامات کی حفاظت کرنے والے کے لیے جو اللہ کی طرف رجوع کرتا تھا دنیا کے اندر، اور حفیظ، احکامات کی حفاظت کرتا تھا، اللہ کے ایک ایک حکم کی پابندی کرنے والا تھا، اس کے لیے جنت تیار کی گئی ہے۔ تم سے وعدہ کیا گیا تھا کہ یہ جنت ہے ہر اس شخص کے لیے جو اواب ہے، اللہ کی طرف رجوع کرنے والا، حفیظ، اللہ کے احکامات کو پورا کرنے والا۔ کون ہے وہ اواب اور کون ہے حفیظ، احکامات کی پابندی کرنے والا؟ من خشی الرحمن بالغیب، جو رحمان سے ڈرتا ہے، بالغیبی،
بغیر دیکھے ہوئے، بن دیکھے، بغیر دیکھے ہوئے اللہ سے ڈرتا ہے۔ اللہ کو دیکھا نہیں لیکن پھر بھی مانتا ہے اور اس سے ڈرتا ہے کہ وہ مجھے ہر وقت دیکھ رہا ہے، چاہے میں اسے دیکھ رہا ہوں یا نہ دیکھ رہا ہوں، مجھے وہ نظر نہیں آ رہا ہے، اور یہاں دنیا میں کوئی اسے دیکھ بھی نہیں سکتا ہے۔ لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار، نگاہیں اس کا ادراک نہیں کر سکتی ہیں لیکن وہ نگاہوں کا ادراک کرتا ہے، وہ دیکھ رہا ہے، وہ ہماری نظروں کو دیکھتا ہے، ہماری نگاہوں کو دیکھتا ہے، کہاں اٹھ رہی ہیں، کس ارادے سے اٹھ رہی ہیں، کس نیت کے ساتھ اٹھ رہی ہیں، سب وہ دیکھتا ہے۔ تو من خشی الرحمن، جو رحمان سے ڈرتا ہے، بالغیبی، بن دیکھے، وجاء بقلب منیب، اور وہ لایا ہے رجوع کرنے والا دل، وہ اللہ کے دربار میں آیا رجوع کرنے والا دل لے کر، جو دل ہر وقت اللہ کی طرف متوجہ رہتا تھا، اللہ سے ڈرتا رہتا تھا، اللہ کے حکموں کو پورا کرنے والا، ایسا دل لے کر وہ آیا ہے قیامت کے دن۔ اب اس کا اعزاز اور اکرام کیا جائے گا۔ کس طرح اعزاز اور اکرام کیا جائے گا؟ قیامت کے دن اعلی رؤوس الخلائق، سب کے سامنے اسے خطاب کر کے کہا جائے گا، ادخلوها بالسلام، ادخلو، داخل ہو جاؤ، اس میں، کس میں؟ جنت میں داخل ہو جاؤ، بالسلام، سلامتی کے ساتھ، جنت میں داخل ہو جاؤ سلام کے ساتھ، سلامتی کے ساتھ، ہر طرف سے سلام سلام کی آوازیں آ رہی ہوں گی۔ جیسے ہی جنتی لوگ جنت کے اندر داخل ہوں گے، جنت کے در و دیوار سے سلام کی آواز آ رہی ہوگی، وہاں کے درختوں کے پتوں سے سلام کی آواز آ رہی ہوگی، فرشتے بھی آئیں گے تو والملائکۃ یدخلون علیہم من کل باب سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبی الدار، فرشتے داخل ہوں گے اور وہ بھی کہہ رہے ہوں گے سلام علیکم، تمہارے لیے سلامتی ہو، بما صبرتم، اس وجہ سے کہ جو تم نے دنیا کے اندر صبر کیا تھا، جو دنیا کے اندر تم اللہ تعالیٰ کے حکموں پر ڈٹے رہے، اللہ کے حکموں کو ادا کرتے رہے اور گناہوں سے اپنے آپ کو بچاتے رہے، اور شدائد اور پریشانیوں اور مصیبتوں پر تم صبر کرتے رہے، اس صبر کے بدلے میں اب تمہیں یہاں پر سلامتی ہی سلامتی ملے گی۔ فنعم عقبی الدار، کیا ہی خوب ہے آخرت کا گھر، اب یہ آخرت کا گھر تمہیں مل رہا ہے، ہر طرف سے سلامتی کی آواز ہوگی، یہاں تک کہ پروردگار کی طرف سے بھی سلام پیش کیا جائے گا، سلام قولا من رب الرحیم، رب رحیم کی طرف بھی سلام پیش کیا جائے گا، اور کوئی وہاں پر آدمی ادھر ادھر کی بات نہیں سنے گا، الا قیلا سلاما سلاما، صرف سلام سلام کی آواز ہوگی کہ سلامت رہو سلامت رہو، اب کوئی پریشانی تمہیں نہیں ہے، اس طریقے سے آوازیں لگائی جائیں گی۔ تو اللہ فرما رہے ہیں کہ یہ حکم ہوگا ان کو، ادخلوها، جنت میں داخل ہو جاؤ، بالسلام، سلامتی کے ساتھ، ذالک یوم الخلود، یہ ہے ہمیشہ رہنے کا دن، اب تمہیں ہمیشہ یہاں رہنا ہے، اب تم سے کبھی جنت چھینی نہیں جائے گی، جنت کی نعمتیں چھینی نہیں جائیں گی، کبھی تم کو یہاں سے نکلنا نہیں ہے، یہاں کسی کو موت نہیں آئے گی، کوئی موت کا ڈر اور خوف کسی کو نہیں ہے۔ لَهُم مَّا يَشَاءُونَ فِيهَا وَلَدَيْنَا مَزِيدٌ، لَهُم مَّا يَشَاءُونَ فِيهَا، لَهُم، ان کے لیے ہوگا، ما، ہر وہ چیز، یشاءون، جو وہ چاہیں گے، فیہا، جنت میں، جنت میں جو چاہیں گے، جو دل میں آئے گا بس وہی حاضر ہو جائے گا۔ ساتویں آسمان سے اوپر اونچائی پر گویا ایک پرندہ اڑ رہا ہوگا، آدمی کے دل میں یہ آئے گا کہ یہ مجھے مل جائے کھانے کے لیے، فوراً بھنا ہوا طباق کے اندر رکھا ہوا اس کے سامنے پیش کر دیا جائے گا، جس چیز کو جی چاہے گا وہی وہاں پر مل جائے گی۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، تمہارے لیے جنت کے اندر ہوگا، وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، جس کو تمہارا جی چاہے گا، وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، اور تمہارے لیے ہوگا جو تم یہاں مانگو گے، جو طلب کرو گے، ہر ایک چیز وہاں ملے گی۔ لَهُم مَّا يَشَاءُونَ فِيهَا، اور وہ نعمتیں کیسی ہوں گی جو جنت کے اندر ملے گی، اللہ اکبر، ان کا یہاں اندازہ نہیں لگایا جا سکتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ما لا عین رأت ولا اذن سمعت وما خطر على قلب بشر،
ایسی نعمتیں ہوں گی جن کو نہ کسی آنکھ نے دیکھا، نہ کسی کان نے سنا، اور نہ کسی کے دل پر ان کا خیال آ سکتا ہے۔ پھر آپ نے آیت پڑھی فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ کہ کوئی نفس نہیں جانتا، کوئی نہیں جانتا ہے فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ کہ جو اللہ نے اس کے لیے پوشیدہ رکھا ہوا ہے، ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک کا سامان۔ ایسی نعمتیں ہوں گی جو جنت کے اندر ملیں گی۔ آگے اللہ فرما رہے ہیں وَلَدَيْنَا مَزِيدٌ، ایک تو یہ ہوگا جو وہ چاہیں گے بس وہ وہاں ملے گا، من چاہی زندگی بسر کریں گے جنت کے اندر۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ وَلَدَيْنَا، اور ہمارے پاس مزید، اور نعمتیں ہوں گی، مزید نعمتیں ہوں گی، وہ نعمتیں ہوں گی جن کو ان کا دل چاہے گا نہیں، یعنی دل کے اندر آئے گی نہیں، چاہت ہی نہیں ہوگی، اس کے باوجود وہ نعمتیں بھی ہم ان کو عطا کریں گے۔ حدیث شریف میں ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب جنتی لوگ جنت میں داخل ہو جائیں گے، جنت کی نعمتوں سے لطف اندوز ہو رہے ہوں گے، مزے کر رہے ہوں گے، پروردگار عالم ان سے پوچھے گا کہ کیا تمہیں کسی اور چیز کی خواہش ہے، کوئی اور چاہت ہے تو بتاؤ۔ وہ آگے سے جواب دیں گے پروردگار ہمیں کس چیز کی ضرورت ہے؟ کیا آپ نے ہمارے چہرے روشن نہیں کر دیے؟ کیا آپ نے ہم کو جہنم سے بچا کر جنت میں داخل نہیں کر دیا؟ اور کیا آپ نے ہمیں ہر ایک جو ہمارے جی میں آئے وہ نعمتیں نہیں عطا کی؟ تو اب ہمیں اور کس چیز کی ضرورت ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے ابھی میرے پاس اور بھی نعمتیں ہیں، جن نعمتوں کا خیال بھی تمہیں نہیں آ رہا ہے وہ نعمت بھی ہے۔ اس کے بعد پردے ہٹیں گے اور پروردگار کا دیدار ہوگا، پردے ہٹ جائیں گے، اللہ کا دیدار ہوگا اور سب اللہ کو دیکھیں گے، اور جنت کی جتنی نعمتیں ہیں ان تمام نعمتوں میں سب سے زیادہ محبوب لوگوں کو اللہ کی زیارت ہوگی، اللہ کا دیدار ہوگا، اس کا انتظار رہے گا کہ اب دوبارہ کب پھر اللہ کا دیدار ہوگا۔ تو یہ بہت بڑی نعمت ہوگی جنت کے اندر جو پروردگار عالم کا دیدار ہوگا، سب سے زیادہ محبوب ان کو اللہ کا دیدار ہوگا، کیونکہ یہ اللہ سے محبت کرنے والے تھے۔ جو اللہ سے محبت کرنے والے ہیں، محب ہیں اللہ کے، محب کو کیا چاہیے؟ بس محبوب کا دیدار چاہیے، محبوب کے چہرے کی جھلک چاہیے، صرف کس کو؟ محب کو۔ تو اب سب کے سب محب ہیں، سب اللہ سے محبت کرنے والے۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والے اللہ سے بہت محبت کرنے والے ہیں، ان کو اللہ کا دیدار مل جائے گا، اور ان کو پھر کیا چاہیے وہاں پر؟ اس لیے مفسرین لکھتے ہیں کہ وَلَدَيْنَا مزید، مزید سے مراد یہاں اللہ کا دیدار ہے، کہ اللہ دیدار کرائے گا سب کو، اور اللہ کا دیدار ہوگا، پھر دوبارہ انتظار رہے گا کہ کب دوبارہ اللہ کا دیدار ہوگا۔ صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہم اپنے رب کو دیکھیں گے؟ آپ نے فرمایا ہاں، قیامت کے دن تم جنت کے اندر اپنے رب کا دیدار کرو گے، اور اس طرح کرو گے جس طرح 14ویں کا چاند نکلا ہوا ہو تو سب اس کو دیکھتے ہیں، کوئی کسی کے آڑ میں نہیں آتا ہے، کوئی کسی کے آگے نہیں آتا ہے، سب دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ اسی طریقے سے اللہ کا دیدار ہوگا اور سب اللہ کو دیکھیں گے، وہاں پر کوئی کسی کے سامنے نہیں آئے گا کہ کوئی حائل ہو جائے اللہ کے دیدار میں، نہیں، بلکہ سب اللہ کا دیدار کریں گے۔ وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ هُمْ أَشَدُّ مِنْهُمْ بَطْشًا فَنَقَّبُوا فِي الْبِلَادِ هَلْ مِنْ مَحِيصٍ وَكَمْ أَهْلَكْنَا۔ اب آگے اللہ تبارک و تعالی جو نہ ماننے والے ہیں ان کو دھمکی دے رہے ہیں اور ڈرا رہے ہیں کہ جو نہیں مان رہے ہیں اب بھی انہیں یاد رکھنا چاہیے وَكَمْ أَهْلَكْنَا، اور کتنی ہی، اور ہم نے ہلاک کتنی ہی جماعتوں کو ہم نے ہلاک کیا، قبلہم ان سے پہلے، من قرن، قرن سے مراد جماعت، وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْنٍ، اور کتنی ہی جماعتوں کو ہم نے ہلاک کیا، قبلہم ان سے پہلے، ہم اشد منہم جو ان سے زیادہ سخت تھے، بطشن گرفت کے اعتبار سے، یعنی جو بڑے طاقتور تھے، جن کا دعویٰ یہ تھا من اشد منا قوہ، ہم سے زیادہ طاقتور کون ہے؟ قوم عاد، قوم سمود، بڑی طاقتور اور بڑی جابر قسم کی قومیں تھی، جن کو اللہ نے جسم و جثہ بھی بہت بڑا عطا کیا تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ طاقت اور قوت بھی ان کو اللہ نے عطا کی تھی، لیکن جب اللہ کا عذاب آیا پھر وہ کہیں بچ نہیں سکے۔ ہم اشد منہم بطشن، جو ان سے زیادہ سخت تھے گرفت کے اعتبار سے، پکڑ کے اعتبار سے، فنقبوا فی البلاد،
انہوں نے شہروں کو چھان مارا تھا، بڑے سفر کرتے تھے، چلتے پھرتے لوگ تھے، کھاتے پیتے چلتے پھرتے، ہر قسم کی عیش و عشرت اور نعمتیں اللہ نے ان کو عطا کی تھی، لیکن جب اللہ کا عذاب آیا کوئی ان میں سے بچ نہیں سکا۔ حل من محیص، تو کیا کوئی ہے بچنے کی جگہ، کوئی چھپنے اور بھاگنے کی جگہ؟ کوئی بھاگنے کی جگہ ان کو نہیں ملی۔ جب اللہ کا عذاب آیا کوئی نہیں بھاگ سکا ان میں سے، ہر ایک کو اس کے اندر گرفتار کر لیا گیا۔ تو لہٰذا تم پر بھی اللہ کا عذاب آ سکتا ہے، اس لیے اللہ سے ڈرو، اس کو مانو، اس کے حکم کو پورا کرو۔ ان فی ذلک لذکری لمن کان له قلب او القى السمع وهو شہید۔ ان فی ذلک، بے شک اس میں، کس میں؟ یعنی یہ جو بات اوپر بتائی گئی کہ کتنی ہی بستیاں تھیں جن کو ہلاک کر دیا گیا، جو بڑے طاقتور تھے اور وہ شہروں کو چھان مارتے تھے، یعنی بڑے ترقی یافتہ لوگ تھے، اور جب اللہ کا عذاب آیا کہیں وہ بھاگ نہیں سکے۔ اس میں بڑی نصیحت ہے۔ ان فی ذلک، بے شک اس میں لذکری، نصیحت